حضرت نبی رحمت کی مجلس لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا، تو ایک دن حضور نے فرمایا کہ جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو۔ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایک بوڑھا شخص ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے بائیں ہاتھ میں، اور تازہ آثار وضو اس کی داڑھی پر نمایاں ہیں، تو وہ مسجد میں داخل ہوا۔ خیر اگلا دن ہوا تو پھر کہا اگر کسی کو جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ دیکھو۔ ہم نے کہا دیکھیے آج کون خوش نصیب آتا ہے، تو وہی بزرگ دوبارہ آئے، بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے اور آثار وضو چہرے پہ حویدہ ہیں۔ تیسرا دن آیا تو پھر کہا جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ نظریں رکھو۔ ہم نے دیکھا تو وہی بزرگ اسی حالت میں آئے۔ مجلس ختم ہوئی تو میں ان بزرگوں کے پیچھے چل پڑا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں جب پیچھے چلا تو انہوں نے کہا کیسے میرے پیچھے آ رہے ہو؟ میں نے کہا ابا جی سے کوئی شکر رنجی سی ہو گئی ہے، لڑائی سی ہو گئی ہے، تو میں 3 دن آپ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں، تو مجھے آپ رکھ لیں گے؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ کہتے ہیں میری آرزو تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ عمل کون سے کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، اور 3 دن یہی آتا رہا۔ کہا اس نے کہا کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ میں ساتھ چلا گیا۔ رات جب سوئے تو میں نے چادر اوڑھ لی اور میں اس طاق میں تھا کہ دیکھوں کہ یہ عمل کون سے کرتا ہے، لیکن وہ ساری رات سویا رہا۔ اتنا تھا جب کروٹ بدلتا تھا تو رب کے نام لیتا تھا۔ اس کے علاوہ صبح اٹھے، میں بھی اٹھا، نماز فجر ادا ہوئی، ناشتہ کیا، کھیتوں میں چلے گئے، باغ میں پانی کیا، گوڈی کی جو بھی معمولات تھے، ظہر پڑی، مغرب عشاء، رات ہوئی تو پھر سو گئے۔ میں نے سوچا کل میری وجہ سے ہو سکتا ہے معمولات ترک کیے ہوں، لیکن معمولات کا عادی شخص روز معمولات ترک نہیں کر سکتا، تو دیکھتے ہیں کہ آج کیا ماجرا ہوتا ہے۔ میں سو گیا بظاہر، لیکن جاگ رہا تھا، لیکن وہ ساری رات سویا رہا، صرف کروٹ بدلے تو رب کا نام لے۔ کہا خیر وہ وقت دن بھی گزرا۔ تیسرا دن گزرا تو جب 3 دن بیت گئے، صبح ناشتہ ہوا تو میں نے کہا کہ میری ابا جی سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، کوئی میرا الجھاؤ نہیں ہوا تھا۔ میں نے حضور سے سنا کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، اور 3 دن آپ ہی بابا جی آتے رہے، لیکن مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دیا۔ 3 راتیں اور 3 دن میں نے آپ کے ساتھ گزارے۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ اے ابن عمر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں نے تمہاری وجہ سے کوئی عمل چھپایا ہو، میرے وہی معمولات ہیں جو تم نے 3 دن میں دیکھے، کوئی الگ سا عمل ایسا نہیں تھا جو تم سے میں چھپا لیا ہو، لیکن ایک میرا عمل تم نہ دیکھ پائے، اور وہ اگر تم اور بھی دن میرے ساتھ گزارتے تو نہ دیکھ پاتے۔ تو مجھے تجسس ہوا، میں نے کہا کہ وہ عمل کون سا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے تم نے محنت کی، 3 دن رہے تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ تو اس بزرگ نے ایسے سینے پہ ہاتھ رکھا دل والی جگہ پہ اور کہا اے ابن عمر یہ جو سینے میں رکھا ہوا دل ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے، تو اس میں کسی مومن کے لیے نفرت نہیں رکھی ہے، بغض نہیں رکھا ہے۔ تو آج میں اور آپ جنت کے مسافر بننا چاہتے ہیں تو اس اندر کی دنیا کو صاف کیجئے، اور جب اس میں جھاڑو دیں گے اور اس کی صفائی کریں گے تو پھر محبوب کے جلوے آپ کو یہاں دکھائی دیں گے، نہ مسجد وچ نہ مندر وچ، لب یار نو اپنے اندر وچ، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ تو آئیے میں اور آپ اپنے باطن کی صفائی کے لیے کوشاں ہوں۔ زندگی لمحہ لمحہ ٹوٹ رہی ہے، اور میں اور آپ ایک ایک سانس کر کے اپنی زندگی کو توڑ رہے ہیں۔ یہ اٹھتے ہوئے قدم ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، یہ ہماری جو سانسیں ہیں یہ اٹھتے ہوئے قدم ہے، یہ پگھلتی ہوئی برف ہے جو ہمیں موت کے قریب لے جا رہی ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں تھی کہ یہ جو قرآن نے کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، تو میں نے کہا یہ خسارے میں کہاں ہے؟ کہاں گھاس پھونس کے جھونپڑے اور کہاں علی نصب گھر اور بنگلے، انسان تو آگے جا رہا ہے، تو یہ خسارے میں کیوں کہا گیا؟ تو میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، وہاں ایک آدمی پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور ساتھ آوازیں لگا رہا تھا۔ آج کل تو یہاں وہ پاپڑ بیچنے والے بھی آوازیں لگاتے ہیں، تو وہ سمرقند کے بازار میں برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا ارحموا ارحموا علی من یذوب راس مالہ، او گزرنے والو میرے پہ ترس کھاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ کپڑا بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آئے، ہو سکتا ہے کل 4 آنے مہنگا بیچ لیں۔ آپ پیٹرول بیچتے ہیں، ہو سکتا ہے پڑا پڑا 6 روپے اوپر چلا جائے، آپ کروڑوں کے فائدے میں چلے جائیں، لیکن اگر برف کا کل گاہک آپ بھی آ گیا اور مہنگی بھی ہو گئی، برف ہی نہیں ہوگی۔ تو وہ کہتا ہے لوگوں میرے پہ رحم کرو، مجھ سے برف لو، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا چلا جا رہا ہے۔ ارحموا ارحموا علی من یذوب راس مالہ۔ تو قدم رک گئے اور کہا کہ مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔
جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے، میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے۔ اگر تو اب بیچ لیتا ہے، اس کے بدلے درہم لے لیتا ہے، دینار لے لیتا ہے، پارچہ جات لے لیتا ہے، کوئی جنس لے لیتا ہے، تجھے 4 آنے بچ جائیں گے۔ اور میں بھی ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لیتا ہوں، ان سانسوں کے بدلے نماز پڑھ لیتا ہوں، سانسوں کے بدلے قیام کرتا ہوں، رکوع کرتا ہوں، سجود کرتا ہوں، کسی دکھی کے کام آ جاتا ہوں، کسی پریشان حال کی پریشانی دور کر دیتا ہوں، تو یہ میری سانسیں کام آ گئی۔ تو آج وقت ہے، وہ کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا نا، آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک انوکھڑے ٹکڑے نہیں۔ آج وقت ہے، آج فرصت ہے۔ وہ فقیر کھڑا تھا بازار میں رو رہا تھا، تو کسی نے گزرتے ہوئے کہا بابا کسی نے مارا ہے، تنگ کیا ہے؟ کہا نہیں کوئی ایسا ماجرا نہیں ہوا، ان کے رویے نے رلا دیا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، دل میں ترس جاگا، تو میرا خیال ہوا ان بندوں کی اور رب کی صلح نہ کروا دوں۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے اس سے بات کی، آواز آئی لے آ میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں۔ میں بڑا خوش ہوا، میں ان سے بات کی، یہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے، جا بابا اپنا کام کر، تمہیں کیا پتا ہوتا ہے دنیا اور دنیا داری کیا ہوتی ہے۔ تو وہ تو مان رہے، یہی نہیں مان رہے، تو مجھے اس پہ رونا آ گیا۔ خیر وقت گزر گیا، اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا، دیکھا وہ فقیر وہاں کھڑا بھی رو رہا تھا۔ کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا ماجرا ہے؟ کہا کہانی کل والی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا ان سے مایوس ہو گیا تو آج ادھر نکل آیا، اور میرا خیال ہوا آج ان کی اور رب کی صلح کرواؤں۔ تو تجسس سے پوچھا آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مان گئے وہ نہیں مانتا، کل وہ مانتا تھا یہ نہیں مان رہے تھے، اور آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا۔ وقت پر کافی ہے قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسامی تو پھر کس کام کا۔ آئیے میں اور آپ اپنے رب سے اپنے تعلق کو جوڑ لیں، اپنی زندگی کو کبھی بھی نماز سے محروم نہ رہنے دینا۔ سونے سے قبل 5 انگلیاں بھی گن لینا اور 5 نمازیں بھی گن لینا۔ اس شخص سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے جو رب کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتا ہے۔ یہ بد نصیبی ہے کسی شخص کی کہ اس کی پیشانی کو سجدے کا نور نصیب نہ ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں نہیں کرتا سجدہ، میں کہتا ہوں تو کون ہے بدبخت، تجھے رب اپنی چوکھٹ پہ بلاتا ہی نہیں۔ اتنا بد نصیب ہو گیا ہے کہ تجھے دھتکار دیا گیا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، 5 وقت صدائے دل نواز سنتا ہے لیکن تیرے قدم نہیں اٹھتے، تجھے توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اس سے معافی مانگ اور اپنی زندگی کو سجدوں سے آباد کر۔ مخلوق خدا کے ساتھ شفقت یہ اللہ اور اس کے رسول کی قربت کا ذریعہ ہے۔ میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے اگر تم چاہو کہ حضور تم سے پیار کریں تو حضور کی امت سے پیار کیا کرو۔ آپ کسی کے بچے کی گال سہلائیں، اس کو پیار کریں تو اس کے باپ کے دل میں آپ کے لیے پیار پیدا ہو جاتا ہے۔ تو حضور کی امت سے پیار کریں گے تو حضور تم سے پیار کریں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، دنیا آخرت کی برکتیں آپ کی روحوں میں ڈال دیں۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کرو، قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے، خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کی، لیکن شرط ہے کہ تم ان کے ہو جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔